بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سب میں پہلے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہ جتنی چیزیں ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہیں یہ ایمان کی اصل ہیں، ایمان کی جڑ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، یہ عقیدے کے سلسلے میں ہمارا جو سلسلہ وار درس شروع ہوا ہے اس کا یہ آج دوسرا پروگرام ہے، تو اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے بحیثیت مسلمان۔ آمنت باللہ، ایمان مفصل میں ہم جو پڑھتے ہیں، ہم کو جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی ذات پر کس طرح ایمان رکھنا ہے، اس کو آپ سماعت کیجئے۔ آمنت باللہ یعنی ایمان لایا میں اللہ پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہے، یہ نہیں کہ کسی نے اس کو موجود کیا ہو۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب نوپید ہیں، صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ اپنے آپ سے موجود ہے۔ جی، یہ عقیدہ ہم کو اللہ کے بارے میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے، یہ بہت بہترین یعنی اللہ کی ذات میں اس کی بقا کو بتانے کے لیے مختصر جملہ اور بہت بہترین جملہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہترین بات ہے۔ یہ اس کے جتنے اسماء و صفات ہیں سب قدیم اور اس کی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مطلب ہماری صفات میں کسی کے بارے میں بولا جائے کہ ارے وہ آدمی پہلے جھوٹ بولتا تھا اب سچ بولتا ہے، پہلے وہ شرابی تھا اب جو ہے شراب چھوڑ دیا ہے، پہلے وہ غیر نمازی تھا اب پابند نماز ہو گیا ہے۔ مگر اللہ کی جو شان ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں۔ پہلے نہیں تھا اب ہے ایسا نہیں، یا اب ہے بعد میں رہے گا ایسا نہیں، بلکہ اللہ ہمیشہ سے رحمان و رحیم ہے، اللہ ہمیشہ سے قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے جو ہے نا غفور و غفار ہے، اللہ ہمیشہ سے خالق و مالک ہے، ہمیشہ سے اس کی صفات اس کی ذات میں موجود ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اللہ کا آغاز آپ بتا سکتے نہ اس کا اختتام آپ بتا سکتے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب نوپیدا اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے علاوہ جتنی تخلیقات ہیں سب اللہ نے پیدا کیا، اور وہی سب کو فنا کر کے پھر دوبارہ مردوں کو قیامت میں زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی بہت ضروری ہے۔ وہی ساری مخلوقات کا روزی رساں ہیں۔ تمام مخلوقات، کتنے ہزاروں مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، پہاڑوں کی چٹانوں میں کیڑوں کو بھی اگر رزق دیتا ہے تو وہ خالق کائنات رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ وہی تمام مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وہ سب سے نرالا ہے، کوئی اس کا مثل و مانند نہیں، اس کے ماں باپ، جورو، بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ دیکھیے، یہ جامعہ نظامیہ کی کتاب ہے، اہل خدمات شرعیہ، یہ جامعہ نظامیہ کی جنوبی ہند کی جو عظیم درسگاہ ہے جامعہ نظامیہ کی، یہ جو ہے کتاب بہت اہم کتاب ہے، اور اس کی ایک مسلمان کے لیے مسائل شرعیہ میں اردو زبان میں مختصر اور جامع کتاب اس سے اچھی کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں عام مسلمان سمجھنے جیسے عام آدمی
سمجھے جیسا مسائل کو جو ہے اس کو اس میں درج کیا گیا ہے، تو آپ کی سہولت کے لیے کہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں، اس میں جو ہے نا مسائل کو اور بھی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ عام لوگوں تک کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، ایمان کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ہم کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے، ہم کو کیا کیا عمل کرنا ہے، یہ ہماری جو ہے ایک جذبہ ہے، اس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ تک جو ہے نا، یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے سے اچھائی آپ تک پہنچے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے نا اللہ کے بارے میں جو ہم کو عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، مطلب اس کے ماں باپ جورو بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، وہ ناطے رشتے سے بالکل پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی جو ہے نا کیا بولتے رشتہ دار نہیں ہے، وہ جسم اور صفات جسم، کھانے پینے سونے وغیرہ سے پاک ہے، اللہ جسم جسمانیات سے بالکل پاک ہے، وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں، وہ ہر آواز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں، وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کا منہ نہیں، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے اور کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا، ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ دلوں کے اندر ہو یا زمین کے نیچے یا جہاں کہیں، وہی جلاتا، وہی مارتا، وہی بیمار بناتا، وہی شفا دیتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا اور وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا مالک و نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام خوبیوں اور کمال کی صفتوں سے موصوف اور زوال کی علامتوں اور کل عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ پرستش و عبادت کا مستحق صرف وہی ایک ہے، جل جلالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔